خریدے کہ بات اصل خریدنے کی نہیں ہے، بات تو اصل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ یوسف کا خریدار کون کون ہے، تو ان خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اسی مقصد کے لیے حضور کی سیرت کا حق ادا کسی سے نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں ان میں اپنا نام بھی لکھوانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جب نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد نبوی میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کرام کو سینے سے لگاتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، نبی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، حتیٰ کہ محمد کی ایک ایک ادا کو قرآن بولتا ہے، اور جب نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی زبان کوئی کتب آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے نبی ہم نے آپ کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کی وجہ سے مدینے کے شہروں کو بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی زبان کوئی کتب کوئی ابدال ہم کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو آپ کا صحابہ بنا وہ بھی سارے کائنات میں بلند ہو۔ اس سے پہلے اور بھی نبی آیا، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی نبی شہر کے لیے آیا، کوئی نبی علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی ایک ایک قوم کے لیے آیا، کوئی نبی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی نبی ایک ملک کے لیے آیا، لیکن قربان جائے جب ہمارا نبی آیا تو ہمارا نبی آسمان کا نبی، زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، عرش معطیٰ کا نبی، حتیٰ کہ ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پہاڑ پر ماری اور پہاڑ سے بڑا پانی کے چشمے نکل آئے، دنیا حیران ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر لاٹھی مار دی اور پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ پہاڑ کا پانی سے نکلنا قرینہ قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن ذرا غور کرنا، پانی تو پہاڑی سے نکلا کرتا ہے، پانی کا پہاڑ سے نکلنا جتنا بڑا معجزہ ہے اس سے بھی بڑا نبی کریم نے دنیا والوں کو دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع سے موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، فرما دیجئے اب کیا کیا جائے؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا ایک پیالہ ہے تو میرے پاس لایا جائے۔ صحابہ کرام پانی کا ایک پیالہ پیش کرتے ہیں، جیسے ہی کہ نبوت والی انگلی نبی کریم ڈالتے ہیں، انگلی سے بارہ پانی کے چشمے نکل آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے شان کو بلند کر دیا۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والے ہاتھ کو اٹھا کر کہنے لگے اللہم الہدیکم ابی ہریرہ، اور یہ اپنی دعا ہوئی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں باہر نکلتا ہوں اور میں اپنے گھر کی طرف تیزی کی طرف بڑھ کر دوڑنے لگتا ہوں۔ میں جب دوڑ کر جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص نے میرے بازو کو پکڑ لیا، کہنے لگا ابو ہریرہ میں نے تجھے اس طریقے سے بھاگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، آخر بات کیا ہے تو اس طریقے سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ میں نے کہا ابھی میں نے اپنے نبی سے دعا کروائی ہے، میں نے دعا کروائی ہے کہ میری امی اسلام قبول کر لے، اے نبی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا یا محمد کی دعا گھر پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ سے بازو کو چھڑا کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب گھر کی طرف جاتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند ہے۔ ابو ہریرہ آواز دیتے ہیں امی دروازہ کھولو، دروازہ سے آواز آیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچ چکی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امی فرما رہی ہے بیٹے تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں بھی دروازہ کھولتی ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا تو میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ میری امی نہا دھوا کر تیار ہے اور مجھ سے کہنے لگی بیٹے مجھے محمد کی بارگاہ میں لے چل اور کلمہ پڑھوا دیں، اس لیے کہ محمد کی دعا آ گئی ہے اور اللہ کا حکم آ گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی چوک پہ کمزور پڑ گیا اور میں 3 دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر آئے اور گزر گئے۔
حضرت عمر بھی آئے اور گزر گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی اور میرے قریب آ کر کہنے لگے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے اشارہ سے بتایا یا رسول اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا، یا رسول اللہ میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو کو پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ چل تو میرے گھر چل، میں تیرے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ آنے کے بعد اماں عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، اماں عائشہ نے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو یقین کرنے یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خاموش تھا۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم سے پہلے اصحاب صفہ جو 70 اصحاب صفہ ہے، جو قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہے، جو دین محمدی کو سیکھنے والا ہے، انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ابو ہریرہ ایک کام کر ان 70 اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے چلا جا، انہیں بلا کر لیا، انہیں بھی دودھ پلا دے، اس کے بعد یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 70 اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مجھے خیال آیا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 اصحاب صفہ ہے، ان کے بعد میرا نمبر ہے۔ پھر میرے ایمان نے آواز دی کہ ابو ہریرہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ تو اس نبی کی بات ہے جو چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ اس نبی کی بات ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی دوبارہ نکال دے، یہ اس نبی کی بات ہے جو پتھر سے بھی کلمہ پڑھا دے، یہ اس نبی کی بات ہے جو شجر و حجر پہ اپنا حکومت چلا دے۔ ابو ہریرہ کچھ مت سوچ، جاؤ ان اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آ۔ اصحاب صفہ کو بلایا گیا، ابو ہریرہ کہتے میں نے بلا دیا، بلانے کے بعد میں نے قطار میں بیٹھا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں دودھ کے پیالے کو پکڑ لو، میں نے دودھ کے پیالے کو پکڑ لیا، کہا بسم اللہ پڑھ کر اب سب کو پلانا شروع کر دو۔ میں نے پلانا شروع کر دیا، یہ کے بعد دیگر میں نے تمام اصحاب صفہ کو پلا دیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو پی، میں نے پھر پیا، کہا اور پی، میں نے پھر پیا، کہا اور پی، میں نے پھر پیا۔ جب میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے لیے کافی ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا تو دودھ کا پیالہ کم ہو گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم خدا کی کروڑوں دنیا ہوگی جب سے دنیا بنی ہے، تمام دنیا کے لوگ محمد کے پیالے سے دودھ پیتے ہوئے جاتے ہیں اور قیامت تک سے دودھ پیتے جاتے، لیکن محمد کی پیالی سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوتا، جس کو قرآن نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ